آج استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میری نظر میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کرسی بڑی خطرناک چیز ہے. جو اس کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتا ہے, اور بادشاہ سلامت یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, کوئی روک نہیں سکتا. انگریزی کا بڑا مشہور محاورہ ہے, ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. یقیناً اتنی زیادہ طاقت جب کسی ایک انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو کرپشن بھی اس کے اندر بہت زیادہ آتی ہے. میں شرمیلا صاحبہ, آپ کی نظر میں یہ سٹیٹمنٹ سچ ہے؟ کیا پرائم منسٹر کی کرسی ایکچولی بہت خطرناک ہے, نقصان دہ ہے, بندے کو کرپٹ بنا دیتی ہے؟ آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے میم؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کو ایبسولوٹ پاور ملتی ہے تو ظاہری بات ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر انڈسپینسیبل. اور یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے, دنیا بھر کے حوالے سے ہے. لیکن وہ ایبسولوٹ پاور پاکستان میں کسی وزیر اعظم کو آج تک ملی نہیں ہے. ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے کہ وزیر آپ یہ اعظم کہہ رہی ہیں ہوتا کہ یہ پاور صرف آرمی چیف کو ملتی ہے پاکستان میں؟ نہیں, میں نے آرمی چیف کا تو نہیں کہا. پھر میں کس نے کے یہ پاس ہے کہا یہ پاور؟ کس کے پاس ہے پاکستان میں ایبسولوٹ دیکھیے, پاور؟ میں تو اگر سمجھتی پرائم ہوں کہ منسٹر کے پاس نہیں, آرمی چیف کے پاس نہیں, تو کس کے پاس شرمیلا صاحبہ؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایبسولوٹ پاور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی سبحان اللہ. کسی انسان کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں ہو سکتی. ہاں, پاکستان جیسے ملک کے اندر آف کورس دیر آر ڈفرنٹ پاور سینٹرز. آپ کا آرمی چیف بھی بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے, آف کورس ہی از دا الٹیمیٹ ڈیفینڈر آف یور کنٹری. وزیر اعظم اگر 2/3 اکثریت لے کر آ جائے تو آف کورس وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ میرے ہی فیصلے جو ہیں وہ دے آر دی الٹیمیٹ, اور آئی شوڈ ہیو دا لاسٹ سے. جوڈیشری کے پاس بہت پاورز ہیں. آپ نے چیف جسٹسز کو دیکھا ہے ماضی میں, آپ نے افتخار چودھری کو بھی دیکھا تھا جس طریقے سے وہ سو موٹو لیتے تھے. جب آپ کے پاس ایبسولوٹ پاور ہوتا ہے نا, تو آپ پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں اور میں نے ہی یہاں پر رہنا ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے فرعون آئے, لیکن کوئی بھی, سب مٹی کے نیچے چلے گئے, سب بے چلے شک گئے. بے شک. اگر کوئی ایبسولوٹ پاور کسی کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس سے بڑھ سبحان کے اللہ کوئی نہیں ہے. لیکن سبحان انسان اللہ. بڑا حقیر ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں انڈسپینسیبل ہوں. جی ہاں. پاکستان کے انفارچونیٹلی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایبسولوٹ پاور کسی پرائم منسٹر کے پاس ایسا چایا ہو. رائٹ. اگر کبھی کسی کو تو اکثریت مل بھی گئی ہے تو پھر وہ 4 ساڑھے 4 3 سال کے اندر گھر بھی چلا گیا ہے, پھر وہ کہیں اور سے ایک پاور آیا ہے اور اس کو اس کی اوقات دکھا دی ہے. سو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جب دیکھیں, ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ یہ کیسی سیاست ہے اور یہ جو نفرت کی سیاست, بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بات کرتے ہیں کہ 70 سالہ سیاست کو رد کر دیں, ایک نئی سیاست, ایک نئی سوچ کو جنم دیں, تو وہ یہی بات کرتے ہیں. نو بڈی از انڈسپینسیبل. پاکستان کے علاوہ کسی دنیا میں دنیا چلتی رہتی ہے, ملک چلتے رہتے ہیں, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں. دیکھیے, حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ زندگی میں ایک کام کرنا ہے. یہ کام یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. طاقت کا سر چشمہ عوام کو سمجھنا ہے, اور جب آپ طاقت کا سر چشمہ عوام کو سمجھیں گے, آپ کے اندر انحصاری ہوگی, آپ کے یقیناً اندر ہمدردی ہوگی. یہ یقیناً. میں کی جو سیاست ہے نا, انا کی سیاست, یہ آپ کو کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. یہ آپ کو ختم کر دے گی. اور آپ نے دیکھا عمران خان کے ساتھ کیا ہوا. He thought that he had absolute power. He thought that he was indispensable. He thought that he is here forever. لیکن کیا ہوا؟ آج ان یقیناً. کا نام لینے کے لیے لوگ جو ہے وہ تیار نہیں ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. تو جب بھی اللہ تعالیٰ بھی تو دکھاتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ زمین پہ اگر اتنا غرور کرو گے تو پھر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ طاقت یقیناً. کس کے پاس ہے. طاقت صرف میرے پاس ہے. ویل سیڈ ویل سیڈ ویل اس میں سیڈ. کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے؟ پاکستانی عوام سفر کر رہی ہے, پاکستان سفر کر رہا ہے, معیشت بدحال ہے, سیاست بدحال ہے, مہنگائی عروج پہ ہے, بے روزگاری, غربت نے اس طریقے سے لوگوں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ ایک وقت کی عزت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. ابھی اگر آپ آکسفیم کی رپورٹ پڑھیں جو ابھی حال ہی میں آئی ہے آج کل میں, اس میں لکھا ہے کہ جی غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے اندر. 1% امیر لوگ ہیں جن کی کووڈ کے بعد سے جو انکم ہے اور جو ویلتھ ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے, لیکن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ یقیناً. کیوں ہوتا ہے؟ کیپٹلزم, آف کورس کیپٹلزم. ایبسولوٹلی. یقیناً. میں گفتگو لے جاتا ہوں ساجد صاحب کی طرف. ساجد صاحب, آپ کی نظر میں بھی وزیر اعظم کی کرسی کیا اتنی خطرناک؟ اور میں بڑا مجبور ہوں سوچنے پہ ساجد صاحب
اتنی خطرناک ہے پھر بھی سب کو چاہیے. دیکھیے بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے نا. اچھا میں اس میں کوئی اختلافی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ عموماً پولیٹیکل لوگوں کو لوگ لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا میڈیا پر اور اسکرین اور پر. میں یہ اوائڈ کرتا ہوں ساتھ. ٹھیک ہے نا, بالکل. اچھا میں بھی آج اوائڈ کرنے کے موڈ میں ہوں کہ بالکل ہمیں دلائل پہ بات کرنا چاہیے. اچھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایبسولوٹ پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دنیا کو نظام چلانے والا بھی وہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن دنیا کے اندر وہ مختلف لیڈروں کو پیدا کرتا ہے, ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی دیتا ہے اور پھر عوام کو ان کی جانب متوجہ کرتا ہے اور پھر لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اگر ہم پاکستان کا تھوڑا سا ذائچہ کھینچیں اور دیکھیں کہ پاکستان میں اب تک جتنے وزرائے اعظم آئے اور جو ان کو پاور 2 سال کی ملی, 2.5 سال کی پاور ملی, تو کیا جو 2-2.5 سال کی پاور جو ان کو ملی اس میں انہوں نے کچھ کام کیا ہے؟ لڑنے جھگڑنے میں گزار دی ہے. اور اچھا دیکھنے میں پاکستان کے اندر یہ آیا ہے کہ مثال کے طور پر 3 مرتبہ سے یا 4 مرتبہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی, نون لیگ نے ان کے خلاف ٹرین مارچ, ریل مارچ اور دیگر مارچز چلے اور ایک دوسرے کی حکومت دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گراتے رہے, ٹھیک ہے. کتنی جنگیں ہوئی پاکستان بننے کے بعد, 2 ٹکڑے ہوا تو لڑائی. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں ایبسولوٹ پاور کیا دنیا کے اور ممالک نہیں ہیں؟ کیا نیلسن منڈیلا جنہوں نے 27 سال قید کاٹی اور صرف 5 سال وزیر اعظم رہے اور 2008 تک وہ دہشت گردوں کی فہرست میں, بالکل, اور اس کے بعد انہوں نے 5 سال بعد ریزائن کر دیا, بس ٹھیک ہے میرا سیاست کا ٹائم ختم. کیا مہاتیر محمد کو ہم نہیں دیکھتے کہ جب وہ انہوں نے میں خیال 20-25 سال وہ بھی رہے ہیں شاید نا, اور اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا نہیں سوری میں نے اپنا ٹائم پورا کر لیا اور میں دوسرے کو ٹائم دینے جا رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کوئی نیلسن منڈیلا آ سکتا ہے؟ اچھا بالکل ہو سکتا ہے, انسان سب جگہ ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ جیل میں تو پھر ایک ہی شخص ہے وہی نکل سکتا ہے. ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے آپ ترکی کے وزیر اعظم کو دیکھیں, جی ہاں, ٹھیک ہے نا, کہ ان کے لیے لوگ نکلے. یہ تھوڑا ڈفرینٹ ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ ان کے لیے طیب اردگان کے لیے لوگ روڈوں پر آئے اور ٹینکوں کا کے کھڑے ہو گئے لوگ, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے اپنے سینے پیش کیے کہ پہلے گولی ہمارے اور پھر بعد میں ان کے یہاں لوگ ووٹ دینے نہیں نکل رہے, سینے کا پیش کریں. اچھا دیکھیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہاتیر طیب اردگان کا کردار لوگوں کو روڈ پر لے آیا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہمارا جو کردار ہے نا وہ پبلک میں کیا ہے, ٹھیک ہے, پبلک ووٹ دے بھی دیتے ہیں, بعض اوقات سنتے ہیں, زیادہ تر لوگ احتجاج کرنے کے لیے روڈ پہ آنا پڑتا ہے. بالکل آتے ہیں. اب تو ان میں وہ طاقت بھی نہیں ہے. مطلب مثال کے طور پر پیٹرولیم پرائز انکریز کر رہا ہے, الیکٹریسٹی پرائز انکریز کر رہے ہیں, لیکن لوگوں میں یہ طاقت بھی ختم ہو گئی کہ وہ روڈوں پر آئے. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے, لیکن اگر پاکستان کی تاریخ آپ اٹھائیں تو ہمیں بٹھایا گیا ہمیشہ کان پکڑ کے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہمیں کوئی کان پکڑے بٹھائے, یا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم خود بیٹھ جائیں؟ اگر آپ کو لوگوں سے محبت ہے, وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بہت مختصر دی ہے, 50 60 70 سال 80 سال زیادہ انسان جیتا ہے, اور اس زندگی کے اندر کسی کو لیڈرشپ ملتی ہے نا تو وہ جنت کمانے کا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہوتا. امتحان ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے کہ بہت بڑا ایگزام ہوتا ہے, اس کے لیے بہت خطرات بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اگر چاہے تو وہ اس 4-5 سالہ دور میں وہ کچھ کر کے دکھا دے کہ لوگ بولیں کہ کوئی چاہے نہ چاہے ہمیں تو یہ چاہیے, ٹھیک ہے نا, کوئی مانے نہ مانے ہم تو اس کی مانتے ہیں. اچھا دیکھیں اس کے لیے یقیناً پبلک کو بھی سوچنا ہوگا اور پبلک کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے. کیا ہمیں کٹ پتلی رہنا ہے بنے ہوئے, یا ہم میں ہمت. دیکھیں لیڈر ٹیچر ہوتا ہے, اور جو پاور پبلک کے اندر دیتا ہے نا وہ لوگوں کے اندر پاور ایک لیڈر دیتا ہے. لوگوں کے اندر دیکھیں لوگ اپنا تمام ویٹ لیڈرز کے جھولی میں ڈالتے ہیں, شولڈر پر ڈالتے ہیں, اور پھر وہ اس بنیاد پر جو قوتیں ہیں ان کو مسلس دکھاتا ہے اس طاقت کی بنیاد پر, ٹھیک ہے نا. تو یا تو آپ کو اس طاقت پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ پر کبھی کرائسس آئے تو آپ باہر نہیں بھاگیں, پھر آپ فیس کریں خندہ پیشانی کے ساتھ, آپ جیل کاٹیں, جوتے کھائیں, گولی کھائیں, ڈنڈے کھائیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو گیا کہ پبلک نے جو آپ کو ووٹ دیا. والے تو بھاگ گئے تھے سر 93 میں, کچھ ساؤتھ افریقہ گئے, کچھ لنڈن گئے. اچھا دیکھیں ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی, 1992 کو جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کیا تو اس وقت ہمیں سگنل ملا کہ آپ روپوش ہو جائیں یا مر جائیں. سب روپوش ہو گئے. اس کے بعد کہا کہ آپ باہر آ جائیں, تو سب باہر بھی آئے. لیڈرز کچھ باہر گئے اور کچھ یہاں پر. ایک بڑی طاقت نے ایک بڑی کارکنوں کی تعداد میں زمین پر لڑے ہیں, فزیکل لڑے, اور فزیکل لڑنے کے بعد ان کے جسموں میں گولی بھی اتاری گئی. میں خود 2.25 سال جیل میں نے کاٹی, 1 مہینہ میں ریمانڈ پر تھا, ٹھیک ہے نا. اور وہ محترمہ کا دور تھا اس زمانے میں جب میں اریسٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر بڑی تکلیف. نصر اللہ بابر وزیر داخلہ تھے
کہ جب وہ کسی کارکن کو مارتے تو وہ اس کے سینے پہ جائے کھڑے ہو جاتے تھے. ایسی اگزامپل ہے ہمارے پاس. آصف زیدی ہمارے اورنگی کے کارکن تھے, ان کو جب مارا تو ان کے سینے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے امن قائم کر دیا. تو یہ پاکستان کے اندر اگزامپل سب رہی ہیں. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد. ڈونٹ گو اینی ویئر.